ولی کا معنی ہر جگہ حکمران نہیں ہوتا، ولی کا معنی ولی دوست بھی ہوتا ہے. علی ولی اللہ علی اللہ کا دوست ہے، یہ معنی ہے نا، نہ کہ علی اللہ کا حاکم ہے. یہ معنی کبھی کوئی شیعہ نہیں کرے گا. مولانا کریم معنی کا ذرا نوٹ کریں سوال. ٹھیک ہے، تو آگے حدیث پوری سنیں جو حاکم بات کر رہے ہیں نا. میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ ولی معنی دوست ہے، یہ ولی کل من بعدی، روایت پوری پڑھیں آپ. بات کیا چل رہی ہے؟ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سیدنا علی کو امیر بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. واپس سے لوگ پوری روایت ہے انہوں نے پڑھی تھی کہ کچھ لوگوں نے آگے اعتراض کیا کہ سیدنا علی ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے اعتراض کیا سیدنا علی پر. جب 4 لوگوں نے اعتراض کیا تو فقال یا رسول اللہ الم تر ان علی سنا کذا وکذا، چوتھے نے اعتراض کیا علی پر. فاکبر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب فی وجهه، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، چہرے پہ غصہ تھا. فقال ما تريدون من علی، تم چاہتے کیا علی سے تم؟ یعنی لوگوں نے اعتراض کیا، بات خلاف چل نہیں رہی، بات اعتراض کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر کہا ان علی منی وانا منه وولی کل مومن. ٹھیک ہے، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، علی ہر مومن کا ولی ہے. اب بات کیا چل رہی ہے؟ شکایتیں آ رہی ہیں، یہاں بات چل رہی ہے ولی کی. اب آپ کیا معنی سمجھیں گے اس پہ؟ آپ خود مجھے بتائیں. عوام بتائے کہ جہاں ایک سیدنا علی کے بارے میں لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، تو یہاں ہمارا محبت کی ہوگی، دوست کی ہوگی، خلافت کی ہوگی. یعنی اب انہوں نے حضرت نے کہا کہ میں نے خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پیش کی. قبلہ دیکھ رہے ہیں کہ ثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوانة عن يحيى عن ابن سليم ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انت لست نبيا انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی في كل مؤمن من بعدي. اب یہ لفظ خلیفہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے اور لفظ ولی بھی موجود ہے. اسنادہ حسن. چلو کم از کم ہمارے پاس رسول اللہ کی زبانی سے ان کی کتابوں میں یہ روایت تو موجود ہے کہ اللہ کے رسول حضرت علی کو خلیفہ کہہ رہے ہیں اور ولی بھی کہہ رہے ہیں. اس کا ریفرنس دوبارہ یہ ہے کتاب السنہ، یہ قبلہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے موجود ہے اور اس کا حکم بھی لگا ہوا ہے ورجالہ ثقات. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں قبلہ. جی ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے اس کو سامنے کھولا. اب یہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت نے کہا کہ ولی کی معنی دوست ہوتی ہے. اب یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اس چیز کو کلیئر کروں کہ ولی کی معنی دوست ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی کتاب سے اس کی تصویر بنا کر لایا ہوں. یہ بہت طویل حدیث ہے، اگر میں اس کو پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور اتنا وقت میں اس کو دینا نہیں چاہتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نا انصافی کہاں پر ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کی معنی دوست ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ انت ولی من بعدی، اس کی معنی دوست کی ہے یا محبت کی ہے. اب یہ مقدمہ ہے کہ حضرت عباس اور امیر المومنین حضرت عمر کے پاس آئے ایک فیصلہ لے کر، اور اس میں حدیث میں واضح موجود ہے کہ وہ فدق مانگنے آئے تھے حضرت عمر سے. تو یہ بھی واضح ہو چکا کہ حضرت عمر کے دور میں بھی انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا اور اس میں یہ حدیث میں واضح موجود ہے. اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ قبلہ اس کا جواب بھی دیں، میں جو مین پوائنٹ ہے وہ اس کو دکھانا چاہتا ہوں. تو جب حضرت عمر کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ثم توفى الله عز وجل ابا بکر، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو وفات دی، فقلت، میں نے کہا انا ولی رسول اللہ، جی میں اللہ کے رسول کا ولی ہوں. اس کا ترجمہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، حاکم ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خلیفہ و حاکم. ٹھیک ہے، کسی کا بھی پڑھ لیں. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ بھائی، حضرت عمر نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر ولی بنے، اس میں وہ سیم الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہی کیا جو رسول اللہ نے کیا فدق کے معاملے میں، اور تم ان کو برا سمجھتے تھے اس بات پر. اب میں ولی بنا ہوں، میں خلیفہ بنا ہوں، میں بھی وہی کروں گا جو انہوں نے کیا. تو کتنے ناانصافی کی بات ہے کہ یہاں پر اگر لفظ ولی آ رہا ہے تو اس کی معنی خلافت و حکومت ہے، حاکم بننا ہے، لیکن یہی بات اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد علی ولی ہے تو اس کی معنی دوست ہیں. دوسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں، جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، یہ البدایہ والنہایہ، اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، لوگو تم نے مجھ کو حاکم بنایا ہے. یہاں وہی مادہ اور اس کی معنی کیا آ رہی ہے؟ حاکم. اس کا عربی متن بھی پڑھا میں نے، اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی حدیث جاری ہے، لیکن ہمارا جو مین پوائنٹ ہے یہاں لفظ کیا ہے؟ ولیت، تم نے مجھے اپنا ولی بنایا، اور ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ حاکم بنایا. دوسری بات یہ کہ وہی مادہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آیت پڑھی تھی، قبلہ نے جواب نہیں دیا، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ تم زمین پر حاکم بن جاؤ اور تم فساد کرو، رشتوں کو توڑ ڈالو. اب یہ جو اہل سنت کے جتنے تراجم ہیں سارے کے سارے اٹھا کر دیکھ لیں اس آیت کے ترجمے کے اندر، سب نے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ حاکم. اس پہ دوست نہیں لکھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں ولی بنا تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ دوست بنے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں حاکم بنا ہوں، میں انا ولی رسول اللہ. حضرت ابو بکر کے لیے بھی کہا، اور وہ دونوں سے کہہ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ رسول اللہ کی بات کا ترجمہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور خود حضرات شیخین کی بات کا ترجمہ سے کس طرح سے کیا جا رہا ہے. خود حضرت ابو بکر خطبہ بھی دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے. وہاں کچھ اور معیار ہے، کچھ اور قانون ہے، یہاں قانون کچھ اور ہے. تو یہ جو ہے جو انہوں نے بات کی، تو اس حساب سے اگر یہاں پر معنی حاکم بنتا ہے تو جو رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے پیش کی، تو وہاں پر بھی آپ مراد حاکم لیں.